کہ پاکستان کے تعلیمی میدان کی اگر بات کی جائے تو اس حصے میں کیا خامیاں ہیں اور کہاں پر درستگی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب گزشتہ ہم نے پروگرامز میں بات کی تھی کہ گلوبل گرلز ایجوکیشن فنڈ کے تحت جو ہے وہ امریکہ پاکستان کو بڑی رقم دینے والا ہے، لیکن بہت ساری کڑی شرطیں بھی لاگو ہیں اس کے ساتھ. ہم بات کرتے رہے ہیں خاتون اول کی، دختر اول کی، ان کی جو میٹنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں کیا نکلا. اس کے نتیجے میں خاتون اول نے کہا کہ $70 ملین بچیوں کی پڑھائی کے لیے ملے گا، لیکن اس کی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ ہم اپنا ایجوکیشن بجٹ جو ہے اس کو ڈبل کر لیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے. اب لگ رہا ہے ایسے. یہ دیکھیے 2013 میں احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم اپنا ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ ڈبل کرنے والے ہیں. پھر 2013 میں بلیغ الرحمان صاحب جو اسٹیٹ منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہی دہرایا کہ ہم اپنا ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ ڈبل کرنے والے ہیں. 2012 میں امیر حیدر خان ہوتی جو چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنا ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل کرنے لگے. اب اگر اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل ہونے والا ہے تو شاید ان قریب اگلے کچھ سالوں میں یا کچھ صدیوں میں شاید یہ ڈبل ہو جائے. معاملہ نہیں ہے میرے خیال میں. جو بجٹ سے پہلے ڈبل کرنے سے پہلے تو جو سپینڈنگ ایگزسٹنگ ہے اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. ہم نے یہ تماشا یہ بنا لیا ہے کہ جو ہر بندہ آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بلڈنگیں بنانا شروع کر دیں اور بسیں لے لیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ ٹیچرز کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا. یہ پرابلم جو بنیادی ہے ہمیں سپینڈنگ کو بھی تو دیکھنا ہے. بجٹ تو ڈبل ہو جاتے ہیں ہر سال ہی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا تعلیم کے میدان میں چودھری صاحب اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان نے بہت سارے عالمی ریکارڈ بھی قائم کیے ہیں. پہلا عالمی ریکارڈ جو ہے وہ پرائمری سکول کی ایج کے جو بچے ہیں جو سکول میں نہیں پڑھ رہے اس میں پاکستان اول نمبر پہ ہے. یعنی کہ 60 لاکھ بچے اور بچیاں اس وقت پاکستان میں پرائمری سکول کی عمر کے ہیں لیکن وہ سکول نہیں جا رہے ہیں. دوسرا رینک جو ہے اس میں سوڈان کا آتا ہے. پہلا رینک پاکستان کا 60 لاکھ بچے اور بچیاں، اور دوسرا رینک جو ہے وہ سوڈان کا ہے جس میں 30 لاکھ بچے اور بچیاں پرائمری سکول ایج کی ہیں لیکن سکول نہیں جا رہی ہیں. یعنی کہ 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبران ہیں، ان 193 میں سے پاکستان کا پہلا نمبر آتا ہے. اگر صرف بچیوں کی بات کی جائے تو 40 لاکھ پاکستان میں یونائٹڈ نیشنز کے ممبران ہیں، ان 193 میں سے پاکستان کا پہلا نمبر آتا ہے. اگر صرف بچیوں کی بات کی جائے تو 40 لاکھ پاکستان میں بچیاں ایسی ہیں جو کہ پرائمری سکول کی ایج کی ہیں لیکن وہ سکول اٹینڈ نہیں کر رہی، وہ سکول سے باہر ہیں. اس میں بھی پاکستان کا عالمی حوالے سے پہلا رینک آتا ہے. دوسرا رینک جو ہے وہ سوڈان کو جاتا ہے. اگر ہم آؤٹ آف دا سکول بچے بچیاں دونوں کو ملا کے بات کریں تو وہاں ہم کو تھوڑی سی ہار ہوتی ہے. وہاں پہ نائجیریا ہم سے جیت جاتا ہے. یعنی کہ 193 ممالک میں سے نائجیریا پہلے نمبر پہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں پڑھ رہے، اور پاکستان کا رینک دوسرا آتا ہے. اگر کمپلسری ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایک ملک ایسا ہے جو ہم سے جیت جاتا ہے، انگولا. انگولا افریقہ کا وہ ملک ہے جس میں کمپلسری ایجوکیشن صرف 4 سال کی ہے، پاکستان میں 5 سال کی ہے. باقی سارے ممالک میں کمپلسری ایجوکیشن اس سے زیادہ ہے. اگر آپ اخراجات کی بات کر رہے تھے، اگر ہم اخراجات کی بات کریں ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل اخراجات جو حکومت کے ہیں تو وہاں ہم چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. 3 ممالک ایسے ہیں جو ہم سے بھی کم خرچہ کرتے ہیں جن میں پینما، سلوواکیہ اور ایکویٹوریل گنی. پاکستان چوتھے نمبر پہ یہاں پہ آ رہا ہے اخراجات کے حوالے سے. نہیں ان میں پروونشل بجٹس بھی شامل ہیں؟ ان میں صرف نیشنل بجٹ شامل ہے یا پروونشل؟ جی اس میں پروونشل اور فیڈرل دونوں بجٹ چاروں صوبے اور وفاق ملا کے جو خرچہ کرتی ہے وہ فائنل فگر اس میں شامل کی گئی ہے. پاکستان میں 55,000 سکول ایسے ہیں جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اور 55,000 سکول ایسے ہیں جہاں پہ ٹوائلٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اور 82,000 سکول ایسے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے. تو میٹرو میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے اگر بات کریں
ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے اگر بات کریں تو 2000 میں ساری دنیا سبمٹ ہوئی تھی اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ 2015 میں تعلیم کے حوالے سے سارے گول پورے کر لیے جائیں گے. جس رفتار سے پاکستان اور پاکستان کے صوبے جا رہے ہیں وہ گولز پنجاب میں سن 2041 میں پورے ہوں گے, سندھ میں 2049 میں پورے ہوں گے, اور خیبر پختونخوا میں 2064 میں, اور بلوچستان میں سن 2100 میں پورے ہوں گے. انتہائی افسوس کی بات. اب سب سے انٹرسٹنگ گراف جو ہمارے سامنے آتا ہے اس میں یہ ہے کہ پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم اپنا ایجوکیشن کے اوپر کتنا خرچ کر رہے ہیں. ہم سے آگے تو افغانستان ہے. افغانستان اپنے جی ڈی پی کا 4.6% اپنی تعلیم کے شعبے پہ خرچ کرتا ہے, انڈیا 3.9% اور پاکستان صرف 2.6%. ٹھیک ہے. اگر مشرف صاحب ہمارے ساتھ ہوں. مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں اور سربراہ الف اعلان بھی ہیں. مشرف زیدی صاحب, یہ گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, جی ڈی پی کا 2.6% خرچ ہوتا ہے پاکستان میں, اور سب سے کم خرچ کرنے والے ممالک میں پاکستان اگر بات کی جائے تو چوتھے نمبر پر آتا ہے. ایسی صورت میں آپ کو تعلیمی میدان میں کیا ہمارا سکوپ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ مطلب پہچاننا بڑا اہم ہے کہ یہ جو وعدہ ابھی امریکہ میں ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ وعدہ تو ڈاؤن گریڈڈ وعدہ ہے. ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی, جو 2007 میں بنی تھی. اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں جو ایم لکھا گیا تھا وہ تھا 7% جی ڈی پی کا. اس کو کرتے کرتے جب سیاستدانوں نے مطلب دیکھا کہ یہ تو بہت دور ہے, تو کرتے کرتے جو گلوبلی منیمم ایکسیپٹیبل تھریش ہولڈ ہے وہ 4% ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہے سب لوگ آمادہ ہوئے, اور مختلف سیاسی جماعتوں نے جب اپنے